السلام علیکم. بہت شکریہ سائمہ صاحبہ. آپ سب معزز حاضرین کا خیر مقدم ہے بزم اردو کی ایک اور خوبصورت نشست میں. اور جہاں ہم نے کل آپ لوگوں کے سامنے ایک عظیم شاعر جناب کیفی اعظمی صاحب کا سینٹنری ایئر سیلیبریٹ کیا، وہیں آج ہم دوسری طرف ایک اور بےحد عظیم شاعر اور ادیب جناب ابو الفطرت میر زیدی صاحب کا سینٹنری ایئر سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ان کی پیدائش بھی 1919 کی ہے. آج ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم، جیسے کہ کہا جاتا ہے، یہ لوگ اتنے وسیع سمندر ہیں اپنے آپ میں کہ کس طرح سے ان کو کوزے میں بھرا جائے سمجھ نہیں آتا. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی ایوی دکھائیں، تھوڑی سی گفتگو کریں. ان کے ماشاءاللہ یہاں پہ نواسے موجود ہیں، پوتے موجود ہیں، نواسی موجود ہیں، ان سے باتیں کریں. کچھ لوگ ہیں جن کو یہ شرف حاصل رہا کہ وہ ملے ابو الفطرت میر زیدی صاحب سے، ان سے گفتگو کریں. کچھ ان کا کلام پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، کچھ موسیقی کے ساتھ سجا کے پیش کیا جائے. تو سب سے پہلے ایک تھوڑی سی جھلک مختصر میں یہ دکھائیں کہ جس شخصیت پہ ہم آج بات کر رہے ہیں ان کا مختصر تعارف اگر دینا چاہیں تو کیا ہوگا؟ ابو الفطرت میر زیدی دنیائے شعر و ادب کی جانی پہچانی شخصیت. تقسیم سے پہلے ہی میر صاحب کی قدرت کلام اور قوت سخنوی کا سکہ دنیائے ادب پر بیٹھ گیا تھا. آپ کا پورا نام سید میر وزارت حسین شاہ زیدی ہے. ابو الفطرت لقب اور میر زیدی کے نام سے مشہور ہوئے. آپ کی پیدائش 10 اگست سن 1919 کو قصبہ تسا ضلع مظفر نگر ہندوستان میں ہوئی. پرورش ریاست خیرپور میرس سندھ میں پائی. آپ کے والد میر بشارت حسین شاہ زیدی ریاست خیرپور میرس سندھ میں شاعر دربار اور وزیر تھے. والد کی وفات کے بعد زیدی صاحب خیرپور سے لاہور آ گئے. 21 سال کی عمر میں ایک روزنامہ اور کئی دیگر روزناموں، ہفت روزہ اور ماہ ناموں کی ادارت کے فرائض انجام دیے. مولانا ظفر علی خان کے معروف روزنامہ زمیندار میں ادارت کے فرائض انجام دیے. اسی دوران آپ کی انقلابی نظمیں روزنامہ زمیندار میں شائع ہو کر مقبول عام ہوتی رہیں. سن 1942 میں آرمی میڈیکل سٹور لاہور میں ملازمت اختیار کی. پھر لاہور سے میرٹھ اور میرٹھ سے لکھنؤ پہنچے. سن 1945 میں دیوبند ضلع سہارنپور مستقل سکونت اختیار کی. دیوبند کے قیام کے دوران آپ کی شادی سیدہ سلطان فاطمہ سے ہوئی، جن کا تعلق اردو ادب کی معروف شخصیت سید امتیاز علی تاج کے خاندان سے تھا. آپ کی شادی کے موقع پر جناب قمر جلال آبادی نے سن 1945 میں نظر زیدی کے عنوان سے ایک طویل نظم کہی جو کہ پوری دستیاب نہ ہو سکی، مگر اس میں سے چند اشعار پیش خدمت ہیں. قمر جلال آبادی کہتے ہیں: میر صاحب کی رسم شادی پر کاش میں دیوبند آ سکتا. شعر میں تو خوشی دکھائی ہے، کاش دل کی خوشی دکھا سکتا. زیدی صاحب دیوبند سے پھر لاہور آئے اور لاہور سے نوشہرہ چھاونی منتقل ہوئے اور زندگی کا ایک طویل عرصہ نوشہرہ میں گزارا. سن 1980 میں کراچی منتقل ہوئے اور وہیں آپ کی آخری آرام گاہ ہے. یہ مختصر تعارف تھا زیدی صاحب کا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسی شخصیت جو صرف ایک شخصیت نہیں، ایک عہد ہے اپنے آپ میں، اس کو آپ کیا کہہ دیں کہ وہ کہاں کا تھا؟ ہندوستان کا، پاکستان کا، یا کہاں کا؟ وہ تو پورے جہان کا تھا. اور نہ ہی آپ محدود کر سکتے ہیں ان کو ایک دور میں کہ یہ 1919 سے مان لیجئے جب تک بھی، یہ تو ایک جب تک کائنات ہے تب تک ایسی شخصیات زندہ رہتی ہیں. تو اب ان کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے، جیسا میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا کہ ان کے پوتے یہاں موجود ہیں جن کی کاوشوں کا نتیجہ ہم آج یہاں دیکھ رہے ہیں، تابش زیدی صاحب. ان سے درخواست کہ وہ تشریف لائیں. اور ابو الفطرت میر زیدی صاحب کی نواسی بھی یہاں ہیں جو ہمارے ساتھ شریک ہوں گی گفتگو میں. غزل صاحبہ آپ بھی تشریف لائیں.
آپ لوگ جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے دادا شاعر، پردادا شاعر، آپ کی ننیحال ایسی مطلب ادیب سب اس میں ایک سے ایک نامور، نانا سید اظہر علی زیدی صاحب اور روشن نگینوی صاحب، مطلب وہ سب آپ کے خاندان میں ہیں، آپ اس شجرے سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ آپ تک کچھ چھن کے پہنچا، یا پہنچا تو یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں یہ محفل دیکھ کر، لیکن کیا آپ لوگ بھی اس سلسلے کو اسی طرح اسی شدت سے بڑھا پا رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے وہاں چھوڑا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ترنم صاحبہ، بزم اردو اور تمام ہمارے دوستوں کے لیے اس پروگرام کے انعقاد پر. تو آپ سب کا تہہ دل سے میں بہت ہی ممنون ہوں آپ تشریف لائے. آج کی شاید جو سوال آپ نے کیا ہے، ویسے تو یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسے خاندان میں میرا پیدائش ہوئی کہ جہاں پر جس میں ددیال اور ننیال دونوں طرف بڑے بڑے شعراء کرام اور ادیب رہے. روشن نگینوی صاحب ہماری ننیال میں، ڈاکٹر اظہر علی زیدی صاحب اردو ادب کی دنیا میں معروف نام، ابوالفطرت میر زیدی اور دادا کے والد بھی شاعر تھے. لیکن انفارچونیٹلی جب میں نے ہوش سنبھالا تو ہمیں کوئی شاعرانہ ماحول نہیں ملا. ڈاکٹر واسطی صاحب اور شوکت واسطی صاحب جو ہمارے آخری وہاں پہ نوشہرہ کے جہاں ہماری پیدائش ہوئی، وہاں پہ جو ادبی سرگرمیاں تھیں واسطی صاحب کے بعد جو ہیں وہ نہیں ہوئیں، اور ہم نے نہ تو شاعرانہ ماحول پایا بلکہ گھر سے نکل کر جو جس زبان سے ہمارا براہ راست انٹریکشن تھا وہ پشتو تھی. تو جو بھی ادب اور بے ادبی سیکھی کی چیزیں وہ ہم نے پشتو میں سیکھی. نہیں، لیکن یہ چیز کچھ سمجھ میں نہیں ہے. مطلب دادا میاں نے 9 سال کی عمر میں پہلی غزل کہی، وہ محض 19 سال کے تھے، ان کا پہلا شعری مجموعہ. تو آپ کے والدین یا ان کے گھر میں ان کی باتیں یا ان کی کتابیں، مطلب اس طرح سے کچھ ڈائریکٹ انڈائریکٹ تعلیم پہنچ پائی آپ تک؟ جی نہیں پہنچ انڈائریکٹ یقیناً پہنچی. جیسے جیسے میں مجھے سمجھ میں آئی چیزوں کی، تو دادا کی ایک الماری تھی جس میں کافی چیزوں پہ دیمک لگ چکی تھی، اور اس میں سے کچھ کتابیں مجھے ملتی تھیں جو میں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا. اور اس میں اختر شیرانی صاحب کی کتابیں ہیں جس سے سب سے پہلے میں متاثر ہوا. دادا کی شاعری تو مجھے شروع میں سمجھ نہیں آتی تھی، اور اختر شیرانی صاحب کو بہت سمجھا، بہت پڑھا، اور جو بھی چیزیں ان کی ہمیں ملیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ ایک شغف ملتا رہا. پھر کچھ قدرتی طور پر ایک سفر ایسا چل پڑا کہ جس میں مجھے مختلف مقامات پہ زندگی کے دادا کا کلام سمجھ میں آنا شروع ہوا. مختلف تجربات کے نتیجے میں اور سوسائٹی میں، اور پھر دادا کی شاعری کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس تاریخ کا مطالعہ بھی ضروری ہے. کچھ چیزوں میں ان کے حوالے ملتے ہیں بہت ساری باتوں کے. تو ان بہت ساری چیزوں سے گزر کر ان کی شاعری مجھے آج جس حد تک سمجھ میں آئی. نہیں، صرف سمجھ میں بھی نہیں آئی ہے، ماشاءاللہ ان کو حفظ اتنا ہے ان کا کلام کہ کچھ بات ہو رہی ہوتی ہے وہ ان کی کوئی نظم سنا دیتے ہیں، کہیں سے کچھ اشعار یاد آپ کو. تو اس وقت آپ کے ذہن میں اگر کچھ آ رہا ہو تو آغاز ان کی ایک کسی نظم سے. قطعہ پہلے میں آپ کو سنا دوں جو شعر یہاں پہ بھی پڑھا گیا. دعا فرماتے ہیں کہ انداز میں اب شعلہ بیانی بھر دے، الفاظ میں دریا کی روانی بھر دے، دنیا میرے اشعار پہ جھومے یا رب، اس نظم کے ساغر میں جوانی بھر دے. واہ واہ. اور اچھا، کچھ ادوار ہیں دادا کی شاعری کے، جس میں سے اگر میں انہیں ڈیوائڈ کروں تو سب سے پہلے وہ دور ہے جو ذکر ہوا کہ 1938 میں دادا کا پہلا مجموعہ کلام شائع ہوا. تو 1938 میں ان کی عمر 19 سال تھی، جی محض، اور کوئی 300 صفحات پہ مشتمل وہ مجموعہ کلام ہندوستان میں شائع ہوا. اس مجموعہ کلام کی کچھ چیزیں بعد میں ایک کتاب میخانہ فطرت میں چھپیں جو ہم تک پہنچی. اس کی ایک نظم ہے. تو دادا کی اگر ادوار کو دیکھا جائے تو ان کی شاعری پارٹیشن سے پہلے جو ہے وہ قومی شاعری ہے اور آزادی کے لیے شاعری کر رہے ہیں. ایک نظم ان کی مجھے بڑی پسند ہے جس میں وہ پوری تاریخ بیان کر رہے ہیں ہندوستان کی سن 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ آج تک. تو 1857 کی جنگ آزادی کیونکہ مسلمانوں کے لیے اور ہندوستان کے لیے کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، تو اس کے کچھ میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا
کہتے ہیں ہمنشیں غور تو کر قوم پہ کیا گزری ہے، اہل جنت پہ قیامت بخدا گزری ہے، منع کرتے ہیں کچھ آداب کہوں یا نہ کہوں، پستی قوم کے اسباب کہوں یا نہ کہوں، کشتی افکار کی انصاف سے کھینے دے مجھے، جائزہ وقت کی رفتار کا لینے دے مجھے، 100 برس پہلے کی دلی سے ہوا آتی ہے، آج بھی روح ظفر کی وہ صدا آتی ہے، گل فروشوں کی بنائی کے چمن بیچ دیا، چند اغراض کے بندوں نے وطن بیچ دیا، واہ 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 واہ، گل فروشوں کی بہت اچھے، گل فروشوں کی بنائی کے چمن بیچ دیا، چند اغراض کے بندوں نے وطن بیچ دیا، دین کے نام پہ اٹھے جو خدا کے بندے، ان کو بخشے گئے پھانسی کے سنہری پھندے، مر کے بھی جو نہ جھکے اہل جفا کے آگے، سرخرو ہو گئے وہ اپنے خدا کے آگے، واہ 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 واہ، مر کے بھی جو نہ جھکے اہل جفا کے آگے، سرخرو ہو گئے وہ اپنے خدا کے آگے، بے حیاؤں کو ابھارا گیا ساتھی کہہ کر، حق پسندوں کو پکارا گیا باغی کہہ کر، بوڑھے سلطان کی حالت پہ کرم اور کیا، تخت پر اس کو بٹھا کر یہ ستم اور کیا، پہلے دہلی کے اجڑتے ہوئے گھر دکھلائے، باڑ لگتے ہوئے کچھ نور نظر دکھلائے، آخری نظر میں کچھ لخت جگر پیش کیے، تشت میں رکھ کے جواں بیٹوں کے سر پیش کیے، عظمت کوہنا فرنگی نے کچل کر رکھ دی، مصلحت کوش نے تاریخ بدل کر رکھ دی، عظمت کوہنا فرنگی نے کچل کر رکھ دی، مصلحت کوش نے تاریخ بدل کر رکھ دی، اور وقت نے جو بھی کیا سن کے جگر کٹتا ہے، داستاں ظلم کی دہراؤں تو دل پھٹتا ہے، سب نے غدار کہا قوم کے غم خواروں کو، جاہو جاگیر ملی ملک میں اغیاروں کو، جو صداقت کے پرستار تھے غدار بنے، جو تھے غدار وہ پروردہ سرکار بنے، سر پھرے قوم کا سر بیچ کے خود سر بھی بنے، خان صاحب بھی بنے خان بہادر بھی بنے، سر پھرے قوم کا سر بیچ کے خود سر بھی بنے، خان صاحب بھی بنے خان بہادر بھی بنے، اور دوستو آج نہیں ملک میں چنگیز کوئی، شکر الحمد کے حاکم نہیں انگریز کوئی، باغباں اپنا ہے گل اپنے چمن اپنا ہے، حکم اپنا ہے عمل اپنا وطن اپنا ہے، وقت کہتا ہے خدا کے لیے انسان بنو، زندہ رہنے کے لیے اب تو مسلمان بنو، وقت کہتا ہے خدا کے لیے انسان بنو، زندہ رہنے کے لیے اب تو مسلمان بنو۔ شکریہ۔ بہت خوب۔ آپ میر زیدی صاحب کی نواسی ہیں، غزل، آپ کا تو نام ہی ماشاءاللہ غزل ہے، تو نانا میاں نے رکھا تھا؟ شکریہ ترنم۔ بالکل میرا نام جو ہے وہ نانا نے ہی رکھا تھا، اور میری والدہ صاحبہ جو طلعت پروین زیدی جی جو تھی وہ ان کی سب سے بڑی بیٹی جی، اور وہ ہمیں آج تک مجھے قصے سناتی رہتی ہیں۔ سب سے پہلے تو چیز انہوں نے یہی بتائی، کیونکہ جب میں اسکول میں جاتی تھی اور سب لوگ مجھے کہتے تھے غزل سناؤ، غزل نام نہیں ایسا تھا، تو میں آگے پوچھتی تھی ان سے کہ ایسا نام کیوں رکھا، اور میرے آپ نے کہا تمہارا نام تمہارے دادا تمہارے نانا نے رکھا ہے اور تمہیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بہت بڑے زمانے کے بہت مشہور شاعر تھے۔ اور پھر جیسے تابش نے کہا کہ ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، اور میں 1 سال کی تھی جب نانا کا انتقال ہوا زیدی صاحب کا، تو ہم لوگ اس وقت اتنے قابل نہیں ہوئے تھے کہ ان کی شاعری کو سمجھ سکیں، تو آہستہ آہستہ کر کے تابش کا اس کا بہت بڑی کاوش ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ تابش ہی کو دوں گی میں، کیونکہ جو ایک میرے ماموں جو ہے وہ تنویر زیدی سب سے چھوٹے ان کے بیٹے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ 2 نسلوں کا حق ادا کیا ہے تابش نے، اور لیگیسی کو کہتے ہیں نا آگے بڑھانا، جی بالکل، وہ لے کے چلے ہیں۔ اور جو میری
वालदा साहिबा जो मुझे बताती थी कि वो छोटी थी, मेरे ख्याल से कोई 7-8 साल की थी, तो उन्होंने शुरू से अदबी माहौल देखा अपने घर में और बहुत सारे शोरा आते थे। और जैसे कल शबाना आज़मी साहबा बता रही थी प्रोग्राम में कि पहले ज़माने में शायरों की बहुत रिस्पेक्ट होती थी, जैसे कि एक्टर्स की आजकल जी ऐसे ही उनके साथ भी एक अदबी माहौल था, एक घराना शायराना था और बहुत सारे शायर आते थे उसके अंदर, जैसे अदम आते थे और हिमायत अली शायर, शौकत वासी साहब, और उन्हीं से वो लोग सीखते रहते थे। वो सारे आके घर में भी मुशायरा होता था और वो लोग मर्दान शुगर मिल्स में, क्योंकि जब नौशेरा में जैसे आपने वीडियो नौशेरा में जब आके बोलने लगे उसके बाद मर्दान शुगर मिल्स के अंदर सबसे ज़्यादा मुशायरे नकाम होते थे। और दादा की जैसे आपने तस्वीर देखी होगी, मुझे मशहूर थे वो अपनी मूंछों के लिए, मैंने सुना है जी। तो ये जब भी नौशेरा छावनी में कोई आता था और पूछता था उनका, तो बड़े मशहूर से बड़े लोग कहते थे कि मुच्छड़ जहरी के घर जाना, उनका घर किस तरह है, तो बड़े इस लिहाज से बहुत मशहूर थे। अच्छा, तो मैं एक नज़म बिल्कुल इरशाद जी, बिल्कुल पसंद भी और ताबिश की फरमाइश है कि मैं तरन्नुम में सुनाऊं। अच्छा, लेकिन यहाँ मैं कुछ कहना चाहूँगी, आपका नाम और मेरा नाम क्योंकि आया है, आपका नाम गज़ल है, लोग कहते थे गज़ल सुना दें, तो माशाल्लाह आप सुना भी सकती हैं गज़ल, तहत में भी और तरन्नुम में भी। मेरा नाम इत्तेफाक से मेरे वालिद साहब ने जाने किस उम्मीद पे तरन्नुम रख दिया होगा, लेकिन तासीर रत्ती भर नहीं आई। कोई अगर कह दे कुछ सुनाने तरन्नुम से, शकील साहब अक्सर कहते हैं, तो मैं एक सुर का जो सीन भी, मतलब थैंक यू सो मच रेहान साहब। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, गज़ल से गज़ल सुनेंगे तरन्नुम में। चमन में जिंदगी ऐसी है साथियों के बगैर, कि जैसे रस्म उरूसी बरातियों के बगैर। गुलों के शहर में कांटों की बात क्यों न करूं, गुलों के शहर में कांटों की बात क्यों न करूं। खुशी खुशी नहीं रहती उदासियों के बगैर। जब इनकलाब ने शाहों के तख्त छीन लिए, जब इनकलाब ने शाहों के तख्त छीन लिए, बनी न बात हकीकत शनासियों के बगैर। ज़मीन से ताबा फलक जिंदगी को देखा है, ज़मीन से ताबा फलक जिंदगी को देखा है। बस एक ज़ात नजर आई खामियों के बगैर। ये इनकलाब किसी हादसे से कम तो नहीं, ये इनकलाब किसी हादसे से कम तो नहीं। चमन में फर्श पे पत्ते हैं डालियों के बगैर, चमन में फर्श पे पत्ते हैं डालियों के बगैर। और आगे शेर है सजा जजा। अच्छा, ये इनकलाब किसी हादसे से कम तो नहीं, ये इनकलाब किसी हादसे से कम तो नहीं। चमन में फर्श पे पत्ते हैं डालियों के बगैर, चमन में फर्श पे पत्ते हैं डालियों के बगैर। सजा जजा के तसव्वुर को आज भी ज़ैदी, सजा जजा के तसव्वुर को आज भी ज़ैदी। नजर में कोई न लाया हवासियों के बगैर, नजर में कोई न लाया हवासियों के बगैर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया गज़ल आपका। अभी जैसे जैसे आप कलाम ज़ैदी साहब का सुनते जाएंगे, आपको ये अंदाज़ा होता जाएगा कि वो उनके कलाम में कितना रंग इनकलाब का था। और उस दौर में जो उनके हमअसर थे, मेरे ख़्याल से फैज़ अहमद फैज़ हुए, हबीब जालिब हुए, वो तमाम शोरा उस ज़माने में इसी तरह का शायद माहौल ऐसा था कि इनकलाबी कलाम ज़्यादा लिख रहे थे। तो उसी रंग में ढली हुई एक नज़म हम आपके सामने यहाँ पेश करेंगे, जो कि फ्यूजन देखेंगे आप उसमें भी। और
عدیل کا ساتھ یہاں پہ دیں گے ریحان خان صاحب. ایک یہ ہنر اور آپ کے سامنے آج پیش کرنے کی جرت کر رہے ہیں ہم لوگ. خدا کا نام لے کے اب یہ موت سے گلے ملے کہ خواب کا مستیوں کو بھی نئی خوشی کا نام دے. یہ نیلوں کا حکم ہے ستم سہے وفا کرے مصیبتوں کے عہد کو مسیح خوشی گزار دے. کسی سے واسطہ نہیں کوئی مرے کوئی جیے انہیں بہار چاہیے بس اقتدار چاہیے بس اقتدار چاہیے بس اقتدار چاہیے. غریب قوم کے لیے امیر اشک بار ہیں سب ایک جان ہیں مگر الگ الگ دیار ہیں. یہ درمیان ہے ابھی نہ آر ہے نہ پار ہے خدا سے دور دور ہے کہ حرص کا شکار ہے. رسیدہ ہیں مگر یہ طالب بہار ہیں انہیں نکھار چاہیے بس اقتدار چاہیے بس اقتدار چاہیے بس اقتدار چاہیے. نگاہوں میں بھری ہوئی مستیاں میں سنائیں گے یہ نفرتوں کی داستان کب کلا بنائیں گے
इक़्तिदार चाहिए, बस इक़्तिदार चाहिए। ये आरज़ू बहार की, ये भूख इक़्तिदार की, बनी हुई है जान पर खड़ी है इंतज़ार की। ये ना तमाम जिंदगी, ये मौत बार बार की, ये बेशुमार धड़कने नहीं है अब शुमार की। सियासत इसका नाम है, ये रहनुमा है दार की, हुजूर गई गई वो राह भी फरार की। चमन चमन से बात की, जो चश्मे अश्क बार की, न गुल न हार चाहिए, बस इक़्तिदार चाहिए, बस इक़्तिदार चाहिए, बस इक़्तिदार चाहिए।